أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ونصدق ونقر أن سيدنا ومتبوعنا وإمامنا ومهدينا ومولانا السيد محمد المهدي الموعود خليفة الله قد جاء رمضان. ونسلم على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. سورة الإسراء آية نمبر 1. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف اور اعلیٰ بنایا ہے، اور انسان کو اس دنیاوی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اور اس دنیاوی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے کچھ اصول، ضوابط اور قوانین مقرر کیے ہیں. یعنی دیگر مخلوقات تو قانون سے آزاد ہیں، ان کے لیے احکام نہیں، ان کے لیے پابندیاں نہیں، لیکن انسان چونکہ اشرف ہے اور اس کی زندگی کا مقصد اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قوانین میں اور احکام میں جکڑ رکھا ہے. حاضرین محترم، یہ بات بھی مسلمات سے ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت اور جبلت میں پرستاری، عبادت اور بندگی کو ودیعت کر دیا.
کی فطرت میں داخل کر دیا ہے۔ تو ہمیشہ سے انسان دو خانوں میں بٹے ہیں، دو گروپ انسان، ایک بڑا گروپ جو ہمیشہ سے باطل کا پرستار رہا، باطل کی پوجا کرتا رہا، باطل کی عبادت اور بندگی کرتا رہا، اور ایک طبقہ ہمیشہ سے اقلیت میں ہے، رہا ہے اور رہے گا، یعنی مختصر تعداد میں وہ صرف اور صرف حق کی پرستاری کرتا ہے، اللہ تبارک کی عبادت اور بندگی بجا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان بہرحال عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ بندگی کس کی جائے، پرستاری کس کی جائے، دنیا کی پرستاری کی جائے یا دنیا بنانے والے کی پرستاری کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی پیدائش کا، تخلیق کا بنیادی مقصد اور بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، دنیا بنانے والے کی پرستاری ہے، اس کی عبادت اور بندگی ہی انسان کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہر دور میں اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجتا رہا، کتابیں نازل کی، صحائف نازل کی، نصیحتیں نازل کی، اور ساروں کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو بتائے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، اور وہ قوانین، وہ اصول اور ضوابط کو اختیار کرے جس کی وجہ سے زندگی کا مقصد اور انسان کی شرافت اور کرامت کو بلند مقام کو پانے کے وہ اصول اور طریقے سمجھ سکے۔ تو قرآن پاک انسان کو وہ اصول و ضوابط بتاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کا پرستار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، اور خالق کائنات ہی کی پرستش کی جانی چاہیے، اسی کی عبادت اور بندگی کی جانی چاہیے۔ تو انسان کو ہمیشہ سے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ دنیا پرستی کی وجہ سے۔ اگر انسان دنیا پرستی میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا پرستی کو فراموش کر دیتا ہے، اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے وہ خدا پرست ہوتا ہے تو پھر دنیا اس کی نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پرستاری کس کی جائے، عبادت اور بندگی کس کی جائے، تو پھر انسان اصولوں میں اپنے آپ کو جکڑنے پر بخوشی راضی ہو جائے گا۔ انسان بخوشی مصیبتیں جھیل کر اپنی زندگی کے اعلیٰ مقصد کو پانے میں کمر بستہ ہو جائے گا، اس میں وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی جو اس کو زندگی کے مقصد کو پانے میں مددگار بناتی ہے۔ تو حاضرین محترم، اسی لیے امام الکائنات مہدی آخر الزمان حضرت میراث سید محمد جیون پوری مہدی موعود الحق علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے کہ قرآن عشق نام الہی ہے، یعنی قرآن پاک از اول تا آخر، الف الحمد کے الف سے والناس کے سین تک، اگر انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے اللہ سے محبت اور عشق کا دعویٰ سچا ثابت کر دکھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ان قوانین اور اصول میں جکڑنا چاہتا ہے، پابندیوں کا عادی بنانا چاہتا ہے جس کی وجہ سے مقصد حیات اسے بآسانی ملتا ہے، تو وہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم عشق نام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا عشق اس سے پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد آزاد نہیں بلکہ آپ اپنے آپ کو مخیّز سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت پابند سمجھنا ہے، اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ ایک دنیا پرست پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے، اور ایک خدا پرست اپنے آپ کو پوری خوش دلی کے ساتھ
فرما برداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کے احکامات کی تابعداری میں لگا دیتا ہے۔ تو یہ قرآن عظیم ضابط حیات ہے، اور اس قرآن عظیم میں، اس عشق نامہ الہی میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ انسان کی زندگی میں جو بات پیش آتی ہے، آنے والی ہے، آ رہی ہے، جو کام وہ کرنا چاہتا ہے، اس کا حل سارے کا سارا قرآن عظیم میں موجود ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تحقیق کے بے شک ہم اس قرآن عظیم میں ہر مثال کو بیان کر دیے ہیں، کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ اس سے کفر اختیار کرتے ہیں۔ تو قرآن عظیم میں سب چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی میں جو بات پیش آنے والی ہے، اس کی ولادت سے لے کے وفات تک اور وفات کے بعد اسے کون سی چیز پیش آئے گی، کون سا مسئلہ جس کی وجہ سے وہ خدا کا پرستار بن سکتا ہے، کون سے عمل کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی پرستاری اور عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے، ان ساری باتوں کا ذکر قرآن عظیم میں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے خطاب کے شروع میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 نہیں بلکہ آیت نمبر 9 کی قراءت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ انسان کا ایک مقصد حیات ہونا، انسان جب تک اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین اور مقرر نہیں کر سکتا، اس وقت تک وہ کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کے سامنے ایک ایم فکس نہ ہو، اس وقت تک وہ انسان بھٹکتا رہے گا اور اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ سکے گا، تو پھر مقصد کو پا کیا سکے گا۔ تو میں نے شروع میں جو آیت شریفہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کی قراءت کا شرف حاصل کیا، اس کے معنی یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی بلکہ سب سے سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب مقرر ہے۔ یعنی اس آیت شریفہ میں سب سے پہلی یہ بات یہ بتائی گئی ہے کہ ایمان والوں کو ایک راستے کا تعین کرنا پڑے گا، ایک ایم مقرر کرنا پڑے گا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو دی گئی ہے، یوں ہی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر لحظہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ برتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے۔ کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو سب سے سیدھا ہے، یا اقوم، جو سب سے سیدھا۔ تو انسان کو اور خاص طور پر ایمان والوں کو اس راستے کا تعین کرنا پڑے گا، مقصد حیات کو مقرر کرنا پڑے گا، اور سب سے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دنیا بنانے والے کا دیدار حاصل کرنے والا راستہ، جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ بیان کر دیے ہیں، صراط المستقیم۔ صراط مستقیم یعنی دیدار والا راستہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کائنات پیدا کیے ہیں
طرح ہر راستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا، اس راستے پر شیطان بیٹھتا ہے۔ تو قرآن عظیم ساری چیزوں کو بیان کر دیتا ہے۔ تو قرآن عظیم انسان کو بتاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہو، مقصد کے تعین میں وہ کیسے مدد حاصل کرے۔ تو قرآن عظیم ہی مشعل راہ ہونا چاہیے، قرآن عظیم ایک انسان کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک مثال بھی ہے کہ کہیں سے ایک خطرہ، اوپر سے ایک چھوٹا سا خطرہ پتھر پر گرتا ہے، چٹان پر گرے یا شہاب کے پتھر پر گرے، مسلسل اگر گر رہا ہے، مسلسل اگر گر رہا ہے تو وہاں پر خود بخود گڑا پڑ جاتا ہے اور کھردرا کھڑا نہیں رہتا بلکہ اسموتھ سیدھا گول ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی قرآن عظیم زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے، سنتے سنتے کبھی نہ کبھی اس کا اثر ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی باطل سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا گناہ کرتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے ہوتے 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 اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور دل انسان کی باڈی کا بہت ہی اہم پارٹ ہے، یہ وہ مسکن ہے، یہ وہ پلانٹ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین رہتے ہیں۔ تو اسے پاک اور صاف رکھنا چاہیے، اللہ پاک تو یہ دل بھی پاک رکھنا چاہیے۔ اور پاک رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنا ہر عمل، اس کا ظاہر اور باطن دونوں بھی پاک ہونا چاہیے۔ عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن عمل میں اخلاص نہیں ہے، نماز میں وہ ڈر اور خوف نہیں ہے، ذکر میں وہ خشیت اور اللہ کے دیدار کی طلب نہیں ہے، تو پھر وہ نماز وہ ذکر سے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو ایک خطرہ گرتے گرتے چٹان اور پتھر پر اثر انداز ہوتا ہے، تو قرآن عظیم بھی اثر انداز ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن عظیم کو صدق دل کے ساتھ سمجھیں۔ اب اگر سرسری انداز میں قرآن پڑھ لے رہے ہیں، قرآن یوں ہی پڑھ لے رہے ہیں، اس کا اثر قبول نہیں کر رہے، تو یقیناً وہ خطرہ گرتے گرتے گڑا نہیں ڈالے گا۔ قرآن عظیم سنتے وقت ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ اس کا کلام ہے جو خالق کائنات ہے، اور اس کلام میں وہ سارے احکام، وہ سارے اعمال بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن، بے شک یہ قرآن اس سیدھے راستے کی طرف، اس سب سے سیدھے راستے کی طرف رہبری کرنے والا ہے، ہدایت کرنے والا ہے۔ تو کون سے راستے کی طرف کرنے والا ہے؟ جو سب سے سیدھا ہے۔ اور وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دینے والا ہے، یہ قرآن پاک خوشخبری دینے والا ہے۔ کون سے مومنین کے لیے؟ بے عمل نہیں۔ کون سے مومنین کے لیے؟ جو مقصد حیات کو فراموش کر دیے ہیں، بھول گئے ہیں، دنیا کے پرستار بن گئے ہیں، وہ مومنین کے لیے نہیں، وہ زبانی مومنین کے لیے نہیں، بلکہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومنوں کے لیے یہ قرآن عظیم بشارت دینے والا ہے، يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو صالحات پر عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ ان لهم اجرا کبیرا، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ مقرر کر دیے ہیں۔ تو قرآن پاک بے مقصد نہیں ہے، اس میں ساری چیزیں اللہ کے کیا حقوق ہیں یہ بیان کر دیے گئے ہیں، بندوں کے آپس میں کیا حقوق ہیں یہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ لیکن دیکھیے قرآن عظیم اگرچہ کہ عربی میں ہے، لیکن ہر انسان اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن دل میں خوف ہو، خشیت ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، تو پھر قرآن عظیم اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، سمجھنے کے لیے بھی اور عمل کرنے کے لیے بھی۔ تو آج آپ ہم قیامت کے اس
فتنوں بھرے زمانے میں ہیں جہاں پر برائی بڑی آسانی کے ساتھ مہیا ہو جاتی ہے، برائی پر عمل کرنا بڑا آسان ہے اور اچھائی پر عمل کرنا بہت ہی سنگین اور مشکل ترین ہے۔ تو یہی دور جہاد کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مصیبت کے وقت میں کسی ایک نیک عمل پر، نیک بات پر عمل کرتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آج ہمیں قرآن عظیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈالنے کے لیے قرآن عظیم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کون سے احکام پر، کون سے قانون پر ہمیں عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ہم کس قانون پر عمل کر رہے ہیں، جائزہ لیں۔ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیحان رب توفیق۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کو قرآن سے خلاف میں پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کا عمل کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ہر عمل قرآن سے ہونا چاہیے، قرآن سے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ دنیاوی زندگی سے ہو، اخروی زندگی سے ہو، معاش سے ہو، سماج سے ہو یا پھر جسم سے ہو، مال سے ہو، سارے احکامات اس قرآن عظیم میں موجود ہیں۔ تو ہمارا ہر عمل، ہماری ہر بات قرآن عظیم سے مطابق ہونا چاہیے۔ آج اگر انسان جو ذلیل ہو رہا ہے، آج مومنین جو بے توفیق ہو رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے۔ قرآن عظیم سنتے نہیں، سناتے نہیں، اگر سنتے ہیں تو پھر اس پر عمل کرتے نہیں، تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے اور سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں۔ تو قرآن عظیم کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے کٹ جائے تو کوڑی بھی نہیں، مول تیرا قدر و قیمت تیری قرآن سے وابستہ ہے۔ تو قرآن سے ہی ہماری وابستہ قدر و قیمت ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو دنیا میں بھی عزت دار ہوں گے اور آخرت میں بھی عزت نصیب ہوگی۔ اگر قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر یہاں بھی بے عزت ہوں گے اور آخرت میں رسوائی تو مخدر ہو جائے گی۔ تو قرآن عظیم کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جائزہ لیتے رہیں کہ قرآن عظیم کون سی چیز کو حق قرار دیتا ہے، کون سی چیز کو باطل قرار دیتا ہے۔ اپنی عقل کو دخل نہ دیں، بلکہ قرآن کون سی چیز کو حق قرار دے رہا ہے اس کی ہی اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ شب قدر میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، امامنا حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تقلید اور اتباع میں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں حق کو حق ہی دکھلائیے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا کیجیے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل ہی دکھلائیے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا کیجیے۔ تو پہلے حق کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرے اور اس کی اتباع کی اللہ سے فریاد کرے۔ باطل کیا ہے پہلے وہ جاننے کی کوشش کرے اور اس کے بعد باطل سے بچنے کی جستجو اور کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا کا پرستار نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کا پرستار بننے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں ہمیں مہدوی ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم دنیا میں بھی عزت دار بن جائیں، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں اور